چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی الحمرا ہال میں استحکام پاکستان علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ملک میں احتجاج ہوئے ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے ان شہداء کو، جن شہداء نے اس ملک کے لیے جان دی، جن کے بچے اس وطن کے لیے یتیم ہوئے، اور ہم اپنے بچوں کے سروں پر قائم ہیں۔ آپ نے ان شہداء کی یادگاروں کو توڑا۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے وہ شہید نہیں تھے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ شہید کی یادگار کو توڑا جائے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ مسجد کو جلایا جائے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی کی جائے؟ اگر تم پاکستانی ہو اور تم مسلمان ہو تو اس بات کا جواب دو۔ میرا سوال ہے کہ جناح ہاؤس، اس سے بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، چلے کور کمانڈر ہاؤس کہہ لیتے ہیں، اس میں جو مسجد تھی اس کو توڑنے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں آگ لگانے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں مقدسات کی توہین کرنے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں سیاست سیاسی میدان میں کی جائے، سیاست سیاسی میدان میں کی جائے۔ یہ کون سی سیاست ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے آپ نے پاک فوج کو نشانہ بنایا ہوا ہے؟ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں علماء مشائخ، آج ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان علماء کونسل کا روز اول سے موقف یہ رہا ہے کہ اس وطن کی سلامتی اور استحکام کے لیے پاک فوج اور قوم کا ایک ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی ہو، کہتے ہیں کل فلانے نے بھی کہا تھا، اگر فلانے نے بھی کچھ کہا تھا تو اس نے بھی غلط کہا تھا، اگر فلانے نے بھی کیا تھا تو اس نے بھی غلط کیا تھا۔ وہ کوئی بھی ہو جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی قوم اور فوج کے درمیان تقسیم پیدا ہو، اس کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہم ہوں گے، سب سے بڑی دیوار ہم ہوں گے۔ میں آج چند باتیں سنجیدہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ 2-3 روز میں ہم نے علماء مشائخ کو یہاں جمع کیا ہے، جو کہتے ہیں نا ہمیں عوامی قوت پہ بڑا ناز ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام، بیٹا آپ سائڈ پہ ہو جائیں گے کیوں؟ پاکستان کی عوام اپنے دین کے ساتھ ہے، پاکستان کی عوام اپنے وطن کے ساتھ ہے، اور پاکستان کی عوام اپنی فوج کے ساتھ ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہے، تم غلط فہمی کے شکار ہو۔ تم نے کیا کیا؟ تمہارے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور ادھر ہماری طرف دیکھو، 8000 شہداء کی لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں۔ عام آدمی نہیں تھا، مفتی نظام الدین شامزئی جیسا ایسا عالم جس کو مشرق و مغرب سلام کرتا تھا، ہم نے اس کی لاش اٹھائی ہے۔ اسی مال روڈ کے اوپر ہم نے حاجی طیب کی لاش اٹھائی ہے۔ اسی شہر لاہور کے اندر ہم نے علامہ احسان الہی ظہیر کی لاش اٹھائی ہے۔ ہم نے اسی شہر کے اندر شیعہ و سنی علماء کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ 8000 علماء اس ملک میں قربان ہوئے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا پاکستان مرد آباد، ہم نے ہمیشہ کہا پاکستان زندہ باد۔ آج بات کی جاتی ہے کہ زرداری صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد کہا تھا پاکستان کھپے۔ بلا شبہ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی بہت بڑی لیڈر تھی، لیکن ہمارے علماء مولانا یوسف لدھیانوی سے لے کر مولانا ضیاء الرحمن فاروقی تک یہ بھی کوئی چھوٹے لوگ تو نہیں تھے، یہ بھی کوئی عام لوگ تو نہیں تھے۔ ان کے پیچھے بھی کروڑوں جانے دینے والے تھے، لیکن کیا کسی نے مساجد میں، امام بارگاہوں میں، چرچوں میں شہادتوں اور لاشوں کو اٹھا کے کبھی جا کے کور کمانڈر ہاؤس جلایا؟ کبھی مسجدوں کی بے حرمتی کی؟ کبھی امام بارگاہوں کی بے حرمتی کی؟ کبھی شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی؟ کہتے ہیں جی یہ فوج کی حمایت کرتے ہیں۔ ہاں ہمیں فخر ہے، یہ فوج میری ہے، یہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہے۔
یہ میرا فوجی سیاچین کے پہاڑوں پر، افغانستان سے متصل بارڈر پر، ایران سے متصل بارڈر پر، ہندوستان سے متصل بارڈر پر رات کو اللہ سے شہادت مانگتا ہے، نہ عہدہ مانگتا ہے، نہ مال مانگتا ہے۔ میں اس فوجی کو سلام نہ کروں؟ اور ہمیں پتا ہے ایک امراللہ صالح ہے جس نے اس پاکستان میں دہشت گردی کا بازار رچایا، اور ایک ظلم خلیل زاد ہے جو اپنے وطن کا غدار ہے، جس کو کبھی افغانستان کی بیٹی یاد نہیں آئی، جس کو کبھی عافیہ صدیقی یاد نہیں آئی، آج اس کو پاکستان کی بڑی درد ہو رہی ہے۔ تو جان لو پاکستانیوں کہ جو پاکستان میں بم دھماکے کرتے تھے، جو پاکستان میں خودکش حملے کرتے تھے، جو پاکستان کی مسجدوں، امام بارگاہوں، چرچوں، بازاروں اور پارکوں کو لہولہان کرتے تھے، اگر آج ان کو کسی کے لیے تکلیف ہو رہی ہے تو کیا وہ پاکستان کے دوست ہیں؟ بولو ذرا، زور سے بولو ذرا۔ اگر ظلم خلیل زاد کو تکلیف ہو رہی ہے، کہتا ہے انسانی حقوق، انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، اور ظلم خلیل زاد اگر تیرے میں 1% غیرت ہے، تو امریکی نمائندہ ہے، عافیہ صدیقی 20 سال سے جیل میں پڑی ہے، اس کو واپس پاکستان بھیج، ہمیں سمجھ آئے تجھے انسانی حقوق کی بات ہے۔ لیکن تو ایسا بے حیا ہے، ایسا بے غیرت ہے کہ تو نے اپنے وطن افغانستان کی بیٹی کے اوپر بمباری کروائی ہے، تو عافیہ صدیقی کو کہاں سے رہائی کی بات کرے گا؟ اور وہ امراللہ صالح جس نے اس ملک میں خودکش حملے کروائے، جس نے اس ملک کے اندر بم دھماکے کروائے، جس نے مسجدوں کو لہولہان کیا، اب وہ بھی میدان میں آ گیا ہے۔ رب کائنات کی قسم، تم کیا، تمہارے آباء و اجداد بھی اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے خلاف میدان میں نکلیں گے، تمہارا مقابلہ ہمیں کرنا آتا ہے۔ ہم وہی پھٹی پگڑی اور ٹوٹی جوتی والے ہیں جس نے تمہیں جوتے مار مار کے افغانستان سے نکالا ہے۔ تمہیں ہماری تاریخ پتہ ہونی چاہیے۔